أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. بڑی محبت، پیار اور الفت کے ساتھ آقا نامدار کل کائنات کے تاجدار حبیب کردگار قیامت کے دن میرا اور آپ کا بازو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے جنت لے جانے والی سونی سرکار حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، آج ہے
ستمبر کی 9 تاریخ اور پرسوں تھی 7 ستمبر۔ سن 1970 میں جو انتخابات ہوئے تھے وہ تھے دستور ساز اسمبلی کے انتخابات، کہ یہ پاکستان کا دستور بنائے گی۔ اس وقت ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان یہ دو الگ الگ صوبے تھے۔ پہلے برابری رکھی گئی تھی نا، مشرقی پاکستان یہ الگ صوبہ تھا اور ادھر ایک صوبہ تھا مغربی پاکستان۔ پھر یہ سیاستدانوں کے مطالبات کی وجہ سے مغربی پاکستان کو 4 صوبوں کے اندر تقسیم کیا گیا: پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان، اور ادھر بنگالیوں کا صرف ایک صوبہ تھا جسے کہتے تھے ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان۔ یہاں کے ہمارے سیاستدان بھی شاید بنگالیوں سے جان چھڑانا چاہتے تھے، ان کو ان کے پورے حقوق نہیں دے رہے تھے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان ٹوٹ گیا۔ پاکستان ٹوٹنے کے بعد اب جو ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا کر، صدر بنا کر یہ بٹھا دیا گیا، صدر بھی اور سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی۔ اب پاکستان کا دستور بننا شروع ہوا۔ اب یہ دوسرا موقع تھا آئین کانسٹیٹیوشن کے بننے کا، جبکہ اس سے پہلے 56 میں بھی یہ دستور بن چکا تھا۔ پھر 58 میں جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا، دستور کو توڑ دیا، آئین کو توڑ دیا۔ 62 میں پھر نیا آئین بنا۔ ایوب خان رخصت ہوئے تو یحییٰ خان نے مارشل لا لگا دیا۔ اب اس نے اس نئی اسمبلی کو دستور ساز اسمبلی قرار دیا۔ اکثریت تو شیخ مجیب الرحمن کے پاس تھی، اگر باقاعدہ وہی پارلیمانی سسٹم رہتا تو شیخ مجیب الرحمن پرائم منسٹر بنتا، وہ ادھر بھی حکومت کرتا اور ادھر بھی اس کی وفاق میں حکومت ہوتی۔ پنجاب اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی، لیکن خیر وہ صوبہ الگ ہو گیا۔ آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، شیخ مجیب الرحمن نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کیا تھا، صرف 2 سیٹیں
کسی اور کے پاس گئی تھی، بس صرف 2 سیٹیں، باقی سارے مشرقی پاکستان کی سیٹیں شیخ مجیب الرحمن نے جیتی تھی۔ خیر مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، بھٹو صاحب یہاں آ گئے، یہاں وہ پہلے صدر بنے، پھر دستور ساز اسمبلی نے اپنا کام شروع کیا، اور سن 73 کے اندر یہ پاکستان کا آئین بنا، اور آئین ساز کمیٹی کے اندر ہمارے اہل سنت کے قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو کراچی سے الیکٹ ہو کر اسمبلی میں پہنچے تھے، وہ بھی دستور ساز اسمبلی کے ممبر تھے۔ اب حکمت عملی ہوتی ہے، انہوں نے سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا کہ دستور کے اندر مسلمان کی تعریف رکھی جائے کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے موچی دروازہ لاہور میں جلسہ تھا، ہمیں بھی اس وقت بڑا شوق ہوتا تھا، ہم بھی نورانی صاحب کے عاشقوں میں شمار ہوتے تھے، تو ہم یہاں سے جلسہ سننے گئے وہاں، تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، دیکھو تشریح ہوتی ہے پریزیڈنٹ مینز سو اینڈ سو، پرائم منسٹر مینز سو اینڈ سو، چیف جسٹس مینز سو اینڈ سو، ہر کسی کی تعریف کی جاتی ہے، پریزیڈنٹ کون ہوگا، پرائم منسٹر کون ہوگا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں مسلمان کی بھی تعریف کرو، اور چونکہ یہ حکومت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اسلامی ہوگا، پہلے جمہوریہ پاکستان تھا، اسلامی حضرت مولانا نورانی صاحب کی کوششوں سے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا۔ چونکہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، شرط ہونی چاہیے کہ صدر بھی صرف مسلمان ہوگا، پرائم منسٹر بھی صرف مسلمان ہوگا، چیف جسٹس یہ بھی صرف مسلمان ہوگا، اور کمانڈر ان چیف، چیف آف دا آرمی اسٹاف یہ بھی مسلمان ہوگا۔ لیکن مسلمان کی تعریف سب سے پہلے کرنی پڑے گی، اور انہوں نے اس وقت موچی دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ اگر مسلمان کی تعریف نہ کی گئی تو سب سے پہلے اس کانسٹیٹیوشن کی دستور کی کاپی قومی اسمبلی میں پھاڑی جائے گی، پھر پورے پاکستان کے روڈوں اور گلیوں کے اندر اس کی کاپی پھاڑی جائے گی۔ بغیر مسلمان کی تعریف کیے ہوئے ہم کبھی اس آئین کو قبول نہیں کر سکتے۔ پتہ تو ہونا چاہیے نا مسلمان کون ہے۔ پھر اسمبلی میں بھٹو صاحب کی وزیر اطلاعات تھے مولانا حیات محمد خان، جو کوثر نیازی کے نام سے لوگوں میں جانے جاتے تھے، مولانا کوثر نیازی، انہوں نے چیلنج کر دیا کہ یہ مولوی صاحبان یہ تو ایک تعریف پر اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے، مسلمان کی متفقہ تعریف نہیں دے سکتے۔ یہ چیلنج کس نے کیا تھا؟ کوثر نیازی صاحب نے۔
اور ہماری جمعیت علماء پاکستان کے ایک ممبر تھے وہاں، جامعہ امجدیہ کراچی کے شیخ الحدیث اور بہار شریعت جنہوں نے لکھی ہے، حضور محدث اعظم پاکستان کے استاد مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے صاحبزادے مولانا عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، اچھا انہوں نے فوراً کاغذ پکڑا اور قلم سے مسلمان کی تعریف لکھی، اور وہاں جتنے علماء بیٹھے ہوئے تھے، دیوبندی بھی جتنے بھی تھے، سب کے سامنے یہ تعریف رکھ دی۔ انہوں نے پڑھا اور پڑھ کے سائن کر دیے۔ 5-7 منٹ کے اندر اندر متفق علیہ تعریف جو ہے مسلمان کی، وہ اسپیکر صاحب ان کے ڈائس پر پہنچ گئی۔ دیکھیں، یہ صرف پہلی اسمبلی نہیں تھی پاکستان کی۔ پاکستان جب بنا تھا تو اکثریتی علاقہ جو تھا مسلمانوں کا، اس پر مشتمل تھی اسمبلی۔ اس سے پہلے انتخابات ہو چکے تھے نا۔ اس اسمبلی کے اندر دیوبندی مولوی صاحبان موجود تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی وغیرہ، یہ لوگ موجود تھے۔ پھر دوبارہ اسمبلی بنی، اس میں بھی یہ علماء موجود تھے، لیکن اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی اسمبلی کے سیشن میں ان دیوبندی اراکین اسمبلی کی موجودگی کے باوجود کسی کو بھی جرت نہیں ہوئی کہ لفظ ختم نبوت بھی منہ سے نکال سکتا ہو۔ یہ کام اگر اللہ تعالیٰ نے لیا ہے تو سنیو، تمہارے قائد علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی سے اللہ نے لیا ہے۔ قرارداد انہوں نے پیش کی تھی۔ الحمدللہ بھٹو صاحب نے وعدہ کیا تھا نورانی صاحب سے، اللہ نے سمجھانے کا ملکہ بھی بڑا دیا ہوا تھا ان کو، بات بہت اچھے طریقے سے سمجھا لیتے تھے۔ بھٹو صاحب نے ایک ملاقات میں کہا، نورانی میاں مجھے کیوں مولویوں والے مسئلے میں پھنساتے ہو؟ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سے سیاسی بات کرو۔ نورانی صاحب نے فرمایا، بھٹو صاحب یہ بتائیے آج کل پاکستان کا پرائم منسٹر کون ہے؟ انہوں نے کہا میں۔ نورانی صاحب نے فرمایا اچھا آپ ہیں پرائم منسٹر، تو اگر کوئی آج آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے اس ٹینور کے دوران کوئی کہے میں پرائم منسٹر ہوں تو بھٹو صاحب کہیں گے یہ تو بغاوت ہے، میرے ہوتے ہوئے جب تک میں پرائم منسٹر ہوں دوسرا پرائم منسٹر کیسے کہلوا سکتا ہے؟ فرمایا بس یہی بات ہے، آپ کا ٹینور ہے 5 سال کا اور میرے مصطفیٰ کی نبوت کا ٹینور ہے قیامت تک کا۔ اب کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ مسلمانوں کا غدار ٹھہرائے گا۔ پھر انہوں نے سمجھایا قادیانیوں کی سازشیں، تو بھٹو صاحب مان گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرا آپ سے وعدہ رہا کہ انشاءاللہ 7 ستمبر کی شام کو جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس اجلاس میں ہم قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں گے۔ اور نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت فرمائی ان دنوں، رات کو جلسہ اور دن کو اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لینا۔ آرام نام کی تو شے کوئی نہیں تھی، بڑی بھرپور محنت ہو رہی ہے۔ بعض لوگ خام خواہ کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں، اصل مجاہد یہ لوگ ہیں۔ حضرت مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچھا بڑے پختہ حافظ قرآن بھی تھے۔ ہر سال وہ جناح مسجد برنس روڈ کراچی، وہاں پر تراویح بھی سنایا کرتے تھے
کئی مرتبہ مجھے وہاں بھی تراویح پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ سن 73 میں ایک سال آیا تھا، بلکہ دوسرا سال، کہ انہوں نے وہاں تراویح نہیں پڑھائی، کیونکہ وہ دستور ساز کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا نا، تو کبھی اسلام آباد کبھی یہ، تو گھر ہوتے تو اپنے گھر پر تراویح پڑھاتے تھے۔ ابا جی قبلہ بھی اسی سال حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، سن 73 میں۔ بحری جہاز چلتے تھے نا، ہوائی جہاز پر تو کوئی جاتا تھا، ہوائی جہاز اتنے ہوتے بھی نہیں تھے۔ تو ابا جان قبلہ کو میں چھوڑنے گیا، تو پتہ کرایا نورانی صاحب کا، پتہ چلا کہ آپ کراچی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو ابا جی قبلہ نے اور میں نے بھی، اور چند ساتھی اور تھے، چھوٹی سی بیٹھک تھی ان کی، اس کے اندر انہوں نے تراویح پڑھائی اور ہم نے تراویح پڑھی۔ شاید اسی موقع پر انہوں نے سنایا یا کوئی اور موقع تھا کہ کسی مرید نے کہا ان کے ابا جان کو، حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ حضور وہ آپ کا شعر مجھے بہت پسند ہے۔ فرمایا کون سا؟ او جی آپ پڑھا نہیں کرتے تھے، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ فرمایا ہاں کبھی کبھی پڑھا کرتا تھا، اب یہ نہیں پڑھتا میں۔ اس نے کہا کیوں حضور، یہ شعر تو بہت اچھا ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا اب میں اور پڑھتا ہوں۔ حضور وہ کون سا؟ مدینے جاؤں پھر نہ آؤں وہیں پہ رہ جاؤں، مدینے جاؤں پھر نہ آؤں وہیں پہ رہ جاؤں، در حبیب پہ قصہ تمام ہو جائے، در حبیب پہ قصہ تمام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قائدین اہل سنت کی وجہ سے دین اسلام کو فتح عطا فرمائی، قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے۔